بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ معزز و محترم ناظرین و سامعین کرام، اللہ رب العزت کی توفیق سے، اس کے فضل و احسان سے آج ہم فہم قرآن کے حوالے سے سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ اور بالخصوص پہلے پارے کے بارے گفتگو کریں گے۔ گفتگو کے تین بنیادی عناصر ہیں۔ نمبر ایک، مسنون دعاؤں کی یاد دہانی۔ نمبر دو، درس قرآن کے حوالے سے ہمارا طریقہ کار اسلوب کیا ہوگا، اور نمبر تین، سورۃ الفاتحہ اور پہلے پارے کے بارے مختصر مضامین کا بیان اور چند آیات کی تفسیر۔ ہم سب کے لیے یہ مسنون عمل ہے کہ کسی بھی علمی گفتگو مجلس کے آغاز میں وہ دعائیں پڑھیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ ان دعاؤں میں بڑی برکتیں اور رحمتیں ہوتی ہیں۔ تو جملہ ادعیہ نبویہ میں سے چند دعائیں بطور یاد دہانی یہاں پیش کرنا چاہوں گا۔ رب زدنی علما، دوسری دعا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، تیسری دعا اللہم علمنی التأویل وفقہنی فی الدین، چوتھی دعا اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، پانچویں اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع لها او لا يستجاب لها، چھٹی اللہم علمنی ما ينفعنی وانفعنی بما علمتنی وزدنی علما، ساتویں سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، آٹھویں اور اس مجلس کی آخری دعا یہ وہ دعا ہے کہ جس کے بارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو، اس کے صدمے کو، مشکل کو خوشحالی میں، سکون میں، مسرت میں بدل دیتے ہیں۔ اور اس دعا میں جو اہم مرکزی موضوع ہے اس کا تعلق ہمارے موضوع سے بہت گہرا ہے، اور وہ ہے قرآن کریم کے حوالے سے کہ اللہ قرآن کریم کو ہمارے دل کی بہار بنا دے۔ اس دعا کا مفصل بیان انشاءاللہ کسی دوسری نشست میں کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو وہ دعا یہ ہے اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمنی۔ اس دعائے نبوی میں انتہائی طور پر اظہار عبدیت، اعتراف عبودیت ہے
اللہ رب العزت کے سامنے التجاؤں اور درخواستوں کا ایک سلسلہ ہے، اور اللہ سے جو اہم چیز اس میں مانگی گئی ہے کہ اللہ ہم تیرے اسماء حسنہ کے توسط سے یہ سوال کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں کہ قرآن کریم کو ہمارے دل کی بہار بنا دے، سینے کا نور بنا دے، ہمارے دکھوں، غموں، مسائل، کرائسس، پریشانیوں کا مداوع بنا دے۔ تو یہ دعائیں ہمیں یاد کرنی چاہیے۔ اگر یہ عربی زبان میں ہم نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم ان کا مفہوم ادا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیشہ ہمارے قلوب و اذہان کو قرآن کریم کے نور مبین سے منور فرمائے۔ دوسرا پوائنٹ کہ درس قرآن کی اس کلاس یا نشست کو ہم نے کیسے چلانا ہے، اس میں ہمارے مد نظر کیا چیزیں ہوں گی، تو اس حوالے سے چند باتیں شیئر کرنا چاہوں گا۔ یہ کلاس، یہ نشست درس قرآن کے نام سے موسوم ہے، اور انشاءاللہ روزانہ ایک پارے کا خلاصہ مضامین قرآن پیش کیا جائے گا۔ نمبر 2، جو قرآن کریم کے مرکزی موضوعات ہیں ان کا اجمالی خاکہ روزانہ ایک پارہ ہوگا۔ نمبر 3، قرآن کریم کی صورتوں کے مضامین کا باہمی ربط و نظم، یعنی باہمی تعلق، مناسبات، اجمالی طور پر اس کا بھی بیان ہوگا۔ نمبر 4، جن آیات یا صورتوں کا سبب نزول ہے اسے اختصاراً بیان کیا جائے گا۔ نمبر 5، بنیادی اصول تفسیر کی روشنی میں انشاءاللہ قرآنی احکامات کو اور قرآنی تعلیمات کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ جو متفق علیہ اصول تفسیر ہیں، مثلا تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بالسنہ الصحیحہ، تفسیر القرآن باقوال الصحابہ، تفسیر القرآن باللغت العربیہ، تفسیر القرآن بالرأی الجائز، تو یہ ہماری گفتگو کے انشاءاللہ اہم وسائل اور مصادر ہوں گے، اور کوشش ہوگی کہ تفسیر بالمعصور کے حوالے سے ہم صحیح اور حسن احادیث پر اکتفا کریں گے، اور اسی طرح تفسیر بالرائے یعنی اجتہادی تفسیر جو کتاب و سنت کی نصوص کے منافی نہ ہو، اس کے مخالف نہ ہو، اسے بھی انشاءاللہ بیان کریں گے، جس میں خصوصیات قرآن، اعجاز قرآن، قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت کا بیان ہوگا۔ تو اسی طرح ان آیات پر قدر فوکس کیا جائے گا جن آیات کا تعلق ہماری عملی زندگی سے ہے، یعنی جن میں ہمارے لیے کسی نہ کسی انداز میں دعوت فکر و عمل ہے، اور چونکہ یہ تقریباً 25 منٹ کی نشست ہوا کرے گی، مختصر وقت ہے، تو اس میں ہر آیت کا ترجمہ ناممکن ہے۔ تو البتہ بعض صورتوں اور بعض آیات کا انشاءاللہ مفصل بیان مستقل اور الگ سے دروس میں انشاءاللہ ہم کبھی اس کا آغاز کریں گے۔ تو اسی طرح تمہید کے حوالے سے آداب مجلس علم و واعظ کے پیش نظر ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی توفیق سے علم نافع کے حصول کے لیے وقت دے رہے ہیں، تو یہ بہت نوبل مشن ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ جہاں ماہ عبادت ہے، وہاں ماہ تعلیم و معرفت بھی ہے، ماہ تربیت ہے، سیکھنے سکھانے کا مہینہ ہے۔
تو اس ابتدائی گفتگو میں نیتوں کو صاف کرنا اور تجدید کرنا بھی مناسب ہے. انما الاعمال بالنیات، ہمارے جذبات احساسات میں للہیت ہونی چاہیے، اللہ رب العزت کی رضا جوئی کا جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم نے یہ علم اس لیے حاصل کرنا ہے کہ اس کے ذریعے ہمیں اللہ کی معرفت حاصل ہو اور ہم اس کی صحیح طرح عبادت کر سکیں، اللہ کا قرب حاصل ہو، اور اس کے اثرات و ثمرات سے ہم نے اپنے اخلاق و کردار کو بھی سنوارنا ہے. اور میں یہ تجویز کروں گا کہ تمام حضرات، خواتین و حضرات جو یہ لیکچر سن رہے ہیں وہ اپنے پاس نوٹ بک رکھا کریں، پینسل رکھیں، ساتھ قلم رکھیں. جو بات دوران گفتگو آپ کے ذہن میں آتی ہے بطور استفسار، بطور تعلیق، سوال، تجویز، آپ اسے نوٹ کرتے جائیں، اور آپ کو ایک نمبر دیا جائے گا تو اس نمبر پہ یا آپ فیس بک دعویٰ اکیڈمی کا جو فیس بک ہے آپ اس میں اپنے کمنٹس کے طور پہ وہ اپنی رائے یا تجویز دے سکتے ہیں. تو یہ تھی چند باتیں بطور تمہید. اب آئیے قرآن کریم کے لفظی اور اصطلاحی مفہوم کی طرف. قرآن کریم قرأ یقرأ سے ماخوذ ہے، اور عام معروف اس کا جو معنی بیان کیا جاتا ہے کہ قرات سے ہے وہ کتاب جو بار بار پڑھی جاتی ہے، مفعول کے معنی میں ہے. اس کے اور بھی لفظی معنی اہل علم نے ذکر کیے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کا معنی ہے جمع کرنا، یعنی وہ کتاب جو سینوں میں بھی جمع کی گئی اور کی جاتی ہے اور جو صحائف میں، کتابوں میں، اوراق میں بھی جمع کی جاتی ہے. تو قرآن کریم کا جمع کرنا اس کے لفظی معنی میں بھی نکلتا ہے. اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. تو قرآن کریم کے خصوصیات میں سے ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ شروع سے لے کر آج تک قرآن کریم پوری دنیا میں وہ واحد کتاب ہے جو 24 گھنٹوں میں سے ہر لمحہ، ہر ثانیہ کہیں نہ کہیں پڑھی جا رہی ہے. تحفیظ کی صورت میں، حفظ کی صورت میں، تدریس کی صورت میں، عبادات کی صورت میں، نماز کی صورت میں، تالیف و تصنیف کی صورت میں. تو شاید ہی دنیا کا کوئی ایسا زمان و مکان اس کی قرات اور تلاوت سے خالی ہو. تو قرآن کریم کا اصطلاحی مفہوم اہل علم نے مختلف اسالیب میں مختلف تعبیرات کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے، اور جو ایک جامع اور معروف اس کی تفسیر، اس کی تعریف ہے عربی زبان میں، وہ کچھ اس طرح ہے: ہوا کلام اللہ تعالی المعجز المنزل علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بواسطۃ جبریل علیہ السلام بلسان عربی مبین المنقول الینا بالتواتر والمکتوب فی المصاحف المبدوء بسورۃ الفاتحہ والمختتم بسورۃ الناس. اس کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ رب العزت کا وہ معجز کلام ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر عربی زبان میں حضرت جبریل علیہ السلام کے توسط سے نازل ہوا، جو ہم تک ایک تواتر تسلسل کے ساتھ پہنچا، اور جو مصاحف میں قرآن کریم کے جو اوراق ہیں اس میں محفوظ کیا گیا شروع سے آج تک. اور وہ قرآن جس کی ابتدا سورۃ الفاتحہ سے ہوتی ہے اور اختتام سورہ الناس پر، یعنی ترتیب توقیفی کے حوالے سے. تو یہ ہے قرآن کریم کا مختصر لفظی اور اصطلاحی مفہوم. اب آئیے سورہ الفاتحہ اور سورہ البقرہ کے مضامین کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسے علمی اصطلاح میں یا اس اسلامی
تفسیر کی اصطلاح میں بسملہ کہتے ہیں۔ تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا ہے اور بہت ہی جامعیت اور شمولیت والے جملوں پر مشتمل ہے۔ کیا یہ سورۃ الفاتحہ کا حصہ ہے یا ہر سورت کی ایک مستقل آیت ہے؟ اس بارے اہل علم کا اختلاف ہے۔ مختصر یہ ہے کہ جو مکہ کوفہ کے قراء کرام فقہا، ان میں سر فہرست امام شافعی رحمہ اللہ، ان کے نزدیک یہ ہر سورت کی ایک آیت ہے، جبکہ مدینہ اور بلاد شام کے اہل علم اور ان میں سر فہرست حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کے نزدیک یہ کسی بھی سورہ فاتحہ سمیت کسی بھی سورت کا حصہ نہیں ہے۔ یہ بطور تبرک اور بطور امتیاز ہر سورت کے آغاز میں لکھی گئی ہے۔ البتہ جو سورہ نمل میں ہے انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ بالاتفاق قرآن کریم کا حصہ ہے۔ تو بسم اللہ یہ بندہ مومن کے دل کی فطرتی آواز ہے۔ احادیث میں اس کے بارے احکامات موجود ہیں کہ ہر اچھے کام کے آغاز میں وہ کام کہنے سے متعلق ہو، کرنے سے متعلق ہو، بسم اللہ کہنا چاہیے۔ بالخصوص قرآن کریم کے آغاز میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے علاوہ وضو کے آغاز میں، کھانا شروع کرتے وقت، کوئی خط کتاب لکھنے سے پہلے بسم اللہ، یہ اللہ رب العزت کا کے نام مبارک کا ایک وسیلہ ہے اور اس کا اظہار ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ ایک اظہار محبت ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ با حرف جار ہے، اسم تسمیہ کے معنی میں ہے، یعنی نام لینا۔ الرحمن الرحیم یہ اللہ رب العزت کی وہ دو عظیم و شان اسماء حسنہ ہیں، صفات علیہ ہیں، کہ جس میں اللہ رب العزت نے اپنی صفت رحمت کا اظہار بڑے جامع انداز میں فرمایا ہے۔ الرحمن الرحیم دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، بہت ہی رحم کرنے والا، بہت ہی فضل و کرم کرنے والا۔ رحمان کا زیادہ تر تعلق دنیا اور آخرت کی رحمت کے حوالے سے ہے، اور الرحیم میں جو صفت رحمت ہے اس کا تعلق آخرت کے حوالے سے ہے۔ کتاب و سنت میں مختلف دلائل ہیں ان دونوں الفاظ کی توضیح اور تفسیر کے اور ان میں فرق کرنے کے حوالے سے۔ تو بہرکیف ہمیں خود بھی چاہیے اور بچوں کو بھی بطور تربیت یہ سکھلانی چاہیے، یہ بات سکھلانی چاہیے کہ وہ ہر اچھے کام کے آغاز میں بسم اللہ کہیں، بلکہ کپڑے اتارتے وقت، جوتا پہنتے وقت، گھر سے باہر نکلتے وقت، گھر میں اندر داخل ہوتے ہوئے یہ بسم اللہ کے الفاظ پڑھنے چاہیے، اس میں بڑی برکتیں ہیں۔ سورۃ الفاتحہ یہ قرآن کریم کی افتتاحی صورت ہے، اس کے مختلف نام ہیں، ان میں سے سر فہرست الفاتحہ یعنی افتتاحی۔ چونکہ الفاتحہ یہ سورہ کریمہ قرآن کریم کا دیباچہ ہے، اس لیے اسے الفاتحہ کہا گیا۔ اس کے دوسرے ناموں میں سے السبع المثانی ہے، اور ام القرآن ہے، ام الکتاب ہے، اور تعلیم المسئلہ ہے، الشفا ہے، الرقیہ ہے، الصلاح ہے۔ تو یہ سورہ الفاتحہ کے مختلف نام ہیں، اور اس کی عظمت و رفعت بھی بہت ہے۔ مختلف احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عظمت کو بیان کیا ہے، اور ایک حدیث میں ہے کہ ان سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات کو نورین کہا گیا، یعنی دو روشنییں۔ اور حدیث میں ہے کہ جو شخص بھی سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات کے کسی بھی حرف کو پڑھتا ہے اور اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجات کو پورا کرتے ہیں۔ اور سورہ
الفاتحہ کا نام شافیہ بھی ہے یا شفا بھی ہے، اس کے ذریعے یقین کامل کے ساتھ اللہ سے شفا بھی مانگنی چاہیے۔ کسی بھی مرض کے لیے انسان کو اللہ پر توکل کرتے ہوئے یقین کے ساتھ سورہ فاتحہ کا دم کرے، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ تو اس سورت کا زمانہ نزول عہد مکی کا ابتدائی دور ہے، مکیہ ہے، اس کی 7 صورتیں ہیں، اور یہ قرآن کریم کی وہ واحد صورت ہے جو مکمل مکہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل، یہ ابتدائی آیات تھیں۔ مکمل صورت جو نازل ہوئی ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے، اور اسی طرح تورات، انجیل اور قرآن کریم میں سے تمام جو الہامی کتابیں ہیں، ان کے تمام جو ابواب ہیں، صورتیں ہیں، ان میں یہ سب سے بڑی عظمت فضیلت کے اعتبار سے صورت ہے، جبکہ آیت الکرسی وہ آیات میں عظمت و فضیلت کے حوالے سے سب سے بڑی سورہ کریمہ ہے۔ تو اس کے بعد سورۃ الفاتحہ میں 7 آیات ہیں۔ پہلی 3 آیات میں اللہ رب العزت کی حمد ہے، اس کی تعریف ہے، اس کی بزرگی ہے، اور آخری 3 آیات میں اللہ رب العزت کے ساتھ دعا ہے، التجا ہے، مناجات ہے، اور بیچ کی جو آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اظہار عبدیت ہے، اظہار عبودیت ہے، اور اللہ رب العزت کے ساتھ عبادت کو خاص کرنا ہے۔ تو بعض اہل علم نے یہ لکھا کہا کہ ساری الہامی کتابوں کا نچوڑ قرآن کریم ہے، اور قرآن کریم کا خلاصہ سورۃ البقرہ ہے، سورۃ البقرہ کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ ہے، اور سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ راز سر یہ آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو حسب فرصت انشاءاللہ سورۃ الفاتحہ کی الگ سے تفسیر کر کے آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ تو سورۃ الفاتحہ کے بعد ترتیب توقیفی کے اعتبار سے قرآن کریم کی دوسری سورت البقرہ ہے۔ البقرہ یہ مدنی سورت ہے اور 286 آیات ہیں، اور قرآن کریم کی جو 7 لمبی طویل ترین صورتیں ہیں ان میں سے پہلی صورت ہے۔ ایک حدیث کے مطابق جو شخص 7 صورتوں کو یاد کر لیتا ہے وہ ایک عالم فاضل آدمی بن جاتا ہے، کیونکہ ان میں احکام شریعت ہیں، اور یعنی دین اسلام کا بڑی اس میں جو مسائل ہیں وہ ان 7 صورتوں میں موجود ہیں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے یہ بتلاتا چلا جاؤں کہ مضامین قرآن کے حوالے سے، یعنی قرآن کریم کے جملہ قرآن کریم کے جو مضامین ہیں، بعض اہل علم نے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے اور بعض نے 6 حصوں میں۔ تو جن کے نزدیک 4 حصے ہیں انہوں نے اس ترتیب سے بیان کیا ہے کہ ہر حصے کا آغاز الحمد سے ہوتا ہے۔ پہلا حصہ جسے خالقیت کے عنوان سے موسوم کیا گیا ہے، اس کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے ہو کر سورۃ المائدہ کے آخر تک ہے، اور دوسرا حصہ ربوبیت پر مشتمل ہے، اس کا آغاز سورۃ الانعام الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور سے ہو کر سورہ بنی اسرائیل کے اختتام تک ہے۔ اور تیسرا عنوان یعنی مضامین قرآن کا وہ ہے سلطنت، بادشاہت۔ تو اس کا آغاز ہوتا ہے سورۃ الکہف سے لے کر سورہ احزاب کے آخر تک، یعنی الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ اور چوتھا مرکزی مضمون قیامت، اس کا آغاز سورہ سبا سے ہوتا ہے اور سورہ الناس تک۔ سورہ سبا کی پہلی آیت الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ تو بعض اہل علم نے
6 مضامین پر قرآن کریم کو منقسم کیا ہے: توحید، رسالت، قیامت، احکام عبادت، احکام شریعت اور قصص، یعنی قرآن کریم میں جو قصے بیان ہوئے ہیں وہ. تو یہ ہے قرآن کریم کے مضامین کا اجمالی خاکہ. تو سورہ بقرہ جو مدنی صورت ہے اور طویل ترین صورت ہے، اس میں جو مضامین ہیں اس طرف اشارہ کرتا چلا جاؤں. اور سورۃ البقرہ کا وہ حصہ جو پہلے پارے پر مشتمل ہے، اس کی 141 آیات ہیں. اس میں 5 امور ہیں مرکزی طور پر. نمبر 1 اقسام انسان، نمبر 2 اعجاز قرآن، نمبر 3 قصہ تخلیق حضرت آدم علیہ السلام، نمبر 4 اہل کتاب بنی اسرائیل کے حالات و احوال، نمبر 5 قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو یہ 5 مرکزی موضوع ہیں پہلے پارے کے. اور اقسام انسان کے حوالے سے 3 چیزیں اس میں بیان ہوئی ہیں: مومنین، منافقین اور کافرین. تو مومنوں کی 5 صفات ہیں: ایمان بالغیب، اقامت الصلاۃ، انفاق، ایمان بالکتب اور یقین بالآخرہ. منافقوں کی مختلف خصلتیں بیان ہوئی ہیں، جن میں جھوٹ، دھوکہ، سفاہت، احکام الہی کا استہزاء، فتنہ و فساد، جہالت، ضلالت، تذبذب. یہ منافقین کی جو مشہور معروف صفات. اور کفار کے بارے میں بتایا کہ ان کے دلوں اور کانوں پر مہر اور کانوں پر، آنکھوں پر پردہ ہے. اعجاز قرآن کا ذکر ہے کہ اگر تم قرآن کریم کی صحت ثقاہت میں شک کرتے ہو تو اس جیسا قرآن کریم لے آؤ. قصہ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ اللہ نے ان کو زمین میں خلیفہ بنا کر بھیجا، اور پھر فرشتوں کا جو اعتراض تھا اس کا ذکر ہے. حضرت آدم علیہ السلام کا جنت میں جانا، پھر جنت سے نکالا جانا، اس کا ذکر ہے. احوال بنی اسرائیل کا نمبر 4، یعنی اہل کتاب یہود و نصارہ، ان کا مفصل ذکر ہے. اور قرآن کریم کا بیشتر حصہ اہل کتاب کی اخلاقیات، نفسیات اور ان کی غلط کرتوتوں پر مشتمل ہے، امت کو متنبہ کرنے کے لیے. اور 5واں جو اس پارے کا مضمون ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، بالخصوص تعمیر کعبہ کے بعد جو انہوں نے دعائیں کی اور اللہ رب العزت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کو امیین میں یعنی اہل عرب میں بھیجنے کی دعائیں کی، اس کا ذکر ہے. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو معیار حقیقت اور معیار حق قرار دیا گیا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآنی احکامات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہمیشہ ہمارے دلوں کو نور قرآن مبین سے مستنیر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.